الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي آمنت بالله صدق الله العظيم محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا سبحان اللہ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بخشش کا تیری سامان ہے مولا در شاہ مدینہ چھوڑ کر جنت کے بدلے ہم یہ سودا نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر دور میں لکھ دیں گے کہانی اپنی ہر دور میں لکھ دیں گے کہانی اپنی لفظ صحابہ پہ لٹا دیں گے جوانی اپنی میرے واجب الاحترام قابل صد احترام سربطب سرفروش توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں قابل فخر دوستوں بزرگوں ساتھیوں نوجوانوں آج آپ کے اس شہر میں دوسری دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے عشرہ رحمت ختم ہو چکا ہے اور مغفرت کا عشرہ جاری ہے اور ایک نہ ایک دن اس نے بھی ختم ہو جانا ہے ہم مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان ہمارا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے ہم اس زندگی کی قدر کریں اور اس زندگی کی قدر کرتے ہوئے رمضان المبارک کو غنیمت جانتے ہوئے رمضان المبارک میں عبادات کریں عبادت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے عبادت کا اہتمام ہمیں رمضان المبارک میں کرنا چاہیے کیونکہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر انسان نے ہر شخص نے ہر بچے نے ہر بوڑھے نے ہر نوجوان نے جو بھی اس زمین پر رہتا ہے اس نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور چلے جانا ہے اور آخرت کے اندر اور قبر کے اندر اس نے حساب دینا ہے اور اس کا حساب ہوگا اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اگلے منٹ میں بلکہ ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ ہم اگلے سیکنڈ میں زندہ ہوں بھی یا نہ ہوں کسی کو اپنی زندگی کا کوئی علم نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے یہ وہ جب چاہے کسی زندہ کو مردہ کر دے اور کسی مردہ کو زندہ کر دے اس رب کے ہاتھ میں ہے کیونکہ وہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارا خالق ہے وہی کائنات کا رب ہے اس کے علاوہ اس دنیا کائنات کے اندر کوئی معبود نہیں ہے ہم عبد ہیں وہ معبود ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان تو آئے لیکن ہم اس دنیا میں موجود نہ ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان المبارک آئے اور ہم قبر کی پاتال میں اتر جائیں اور ہم اس دنیا کے اندر موجود نہ ہو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کرتے ہوئے رمضان المبارک کو غنیمت جانتے ہوئے رمضان المبارک کے اندر عبادت کریں لیکن عبادت کرنے سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیں بعض اوقات
لوگ نمازیں بھی پوری پڑھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، عبادات قبول نہیں ہوتی، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ وہ کیوں قبول نہیں ہوتا؟ کیونکہ عبادات سے پہلے اپنے عقائد کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے عقائد اسلام کے منافی ہیں، اگر کسی شخص کے عقائد اسلام کے مخالف ہیں، وہ لاکھ عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت کس کام کی ہے جب اس کے عقائد ہی اسلام کے مخالف ہیں؟ جس شخص کے عقائد اسلام کے منافی ہوتے ہیں اس شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میری مثال کو غور سے سمجھیے گا۔ وہ مثال یہ ہے کہ آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں، اس کا انجن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بلند آواز سے بولیے۔ ہوتا ہے اس کا انجن۔ اور اگر آپ گاڑی بالکل نیو خرید کر آئے اور اس کا انجن نہ ہو، یا تو وہ گاڑی آپ سجاوٹ کے لیے رکھیں گے یا تو وہ گاڑی کباڑ میں جائے گی، وہ گاڑی چلنے کے قابل نہیں ہے اگر گاڑی کے اندر انجن موجود نہ ہو۔ اگر گاڑی میں انجن نہ ہو، گاڑی کسی کام کی ہے؟ گاڑی چلنے کے قابل نہیں ہے اگر گاڑی کے اندر انجن موجود نہیں ہے۔ اگر وہ گاڑی چلے گی بھی صحیح، اگر اس کے اندر انجن نہیں ہے، 3-4 لوگ اس کو دھکا لگائیں گے تو وہ گاڑی چلے گی، وہ بھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی بلکہ اس طرح چلے گی۔ اس کو کہتے ہیں دھکا سٹارٹ۔ اور جو چیز دھکا سٹارٹ ہوتی ہے اس کی قدر زمانے میں نہیں ہوتی۔ جو چیز دھکے سے چلے اس کی قیمت زمانے میں گر جاتی ہے، اس کا معیار زمانے میں گر جاتا ہے، اس کا وقار نہیں ہوتا۔ جو چیز دھکے سے چلے، جو چیز بار بار کہنے سے چلے، جس طرح ایک گاڑی کا انجن نہ ہو گاڑی نہیں چلتی، اس طرح اگر ایک مسلمان ہو اس کے عقائد خراب ہو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں۔ اگر عقائد ہوں گے تو عبادت کام آئے گی، عبادت میں سرور ملے گا، عبادت میں مسرت ملے گی، عبادت کرنے میں لطف آئے گا، اللہ تعالیٰ چہرے پر نور ڈالیں گے۔ اگر عقائد ٹھیک ہوں، اگر کسی انسان کی عقائد ٹھیک نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، اس کے باوجود اس کی عبادت کسی کام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، انسان بنا کر بھیجا ہے، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اور اس نبی کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے اور آپ کے معمول پیغمبر، ساتھی کوثر، شافی محشر، کائنات کے بہتر، کائنات کے محور، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الاولین والآخرین، سید الصالحین، سید العارفین، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، نور الہدی، ہادی کون و مقام، فخر دو جہاں، حسن کائنات، پیکر کائنات، دبدبہ کائنات، رسول کائنات، نبی کائنات، ابوبکر و عمر، عثمان و حیدر کے پیغمبر، رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا کے ابا، حسنین کے نانا، میرے آقا نور مجسم، فخر دو عالم، بلند آواز سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمیں بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمیں بنا کر بھیجا ہے، اور اس حضور کے امتی ہم ہیں جو حضور آخری نبی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر اس دنیا کی زمین پر نہیں پیدا ہوگا۔ اگر آج کے دور کے اندر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر اس کے باوجود کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ لعین ہے، وہ کذاب ہے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارا ایمان ہے عقیدہ ختم نبوت پر کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی نبی بھی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ نبی آئے گا، نبی آئے گا لیکن امتی بن کر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، دجال کے بعد ان کا نزول ہوگا، وہ دجال کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، لیکن وہ امتی بن کر آئیں گے۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے۔ آپ مانتے ہیں نبی نہیں مانتے؟ وہ نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا تاج پہنایا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے خطا نہیں ہوتی، وہ نبی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ دعا کی تھی، ان کی یہ خواہش کی دلی کہ اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔
ان کی وہی دعا قبول ہوگی اور وہ نبی آئیں گے، لیکن نبی بھی آئیں گے تو نبی امتی بن کر آئیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اس کائنات کے امام کے امتی ہیں جس پر رب کائنات نے سب سے اعلیٰ، سب سے بلند کتاب قرآن مقدس نازل فرمائی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کتاب میں کوئی رد و بدل کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود میرے رب نے لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اور ہر انسان میں میری بات کو سمجھیے گا، میری بات کو ضرور سمجھیے گا اور آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ ہم انسان ہیں، انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ انسان ہیں، اشرف المخلوقات بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور رکھی ہے۔ کوئی انسان کسی سے اعلیٰ نہیں ہے، کوئی انسان کسی سے کم نہیں ہے، سب برابر ہے اس زمین پر۔ چاہے عربی ہو، اجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، سب برابر ہے اس زمین پر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر فضیلت کا معیار کیا ہے تو وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کا تقویٰ اور پرہیزگاری میں کوئی انسان آگے ہوگا تو وہ بلند ہوگا، اس کا معیار اعلیٰ ہوگا، اس کا وقار اعلیٰ ہوگا۔ اب ہمیں چاہیے، بحیثیت مسلمان ہیں، اب ہمیں اپنے معاشرے پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ جمعہ المبارک کا خطبہ اس طرح ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری مسجد میں ایک دفعہ تبلیغی جماعت آئی، میری بات کو غور سے سنیے گا۔ ہماری مسجد میں ایک دفعہ تبلیغی جماعت آئی، اس کے جو امیر صاحب تھے نا وہ فرمانے لگے کہ ہم ایک حکیم کی دکان پر چلے گئے، وہاں کچھ دیہاتی لوگ بیٹھے تھے، ہم نے ان کو کلمے کی ترغیب دی، ان کو نماز کی ترغیب دی، ان کو تبلیغ کی ترغیب دی، اور ہم نے آخر میں ان سے ایک سوال کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کا نام پتہ ہے؟ کیا نام ہے ہمارے نبی کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام ہے۔ جب اس امیر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انہوں نے کہا ہمارے نبی کا نام شاہ عبد القادر جیلانی ہے۔ ہمارے نبی کا یہ نام ہے؟ ہم نے معاشرے کی ترغیب نہیں کی، ہم اپنے کاروبار میں لگ گئے ہیں، ہم اپنی نوکریوں میں لگ گئے ہیں، ہمیں معاشرے کی فکر نہیں ہے۔ آپ غیر مسلم کے پاس جائیں، میں آپ کو بڑے درد دل سے یہ بات بتا رہا ہوں، بڑے درد دل سے یہ پیغام دے رہا ہوں، اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لے کہ کیا آپ کون ہیں، ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارے سے پوچھے کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے، اگر ہمیں اپنے نبی کا نام نہ آئے تو ہمیں ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ ہمارے سے کوئی غیر مسلم ہمارے نبی کی عمر پوچھے کہ آپ کے نبی کی عمر کیا ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا پتہ نہ ہو تو ہمیں ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ وہ ہمارے سے کیا اثر لے گا؟ غیر مسلم ہمارے سے کیا اثر لے گا؟ ہم تو اس معاشرے کے اندر آئے تھے کہ ہم کافر کو مسلمان بنائیں، ہم غیر مسلم کو مسلم بنائیں، ہم ان کو بتائیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے، ہم ان کو بتائیں ہماری شریعت کیا ہے، ہم ان کو بتائیں ہمارے نبی کا کلمہ کیا ہے، ہم ان کو بتائیں ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، ہم ان کو بتائیں ہمارے صحابہ کون تھے، ہم ان کو بتائیں ہمارے اہل بیت کون تھے، ہم ان کو بتائیں دین کے ارکان کیا ہے، ہم ان کو بتائیں دین کی فضیلت کیا ہے، ہم ان کو بتائیں کہ اسلام کے معنی کیا ہے۔ ہم نے ان کو نہیں بتایا، ہمارے سمجھے سے متاثر، ہمارے معاشرے کے اندر گند پھیلا ہوا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ آج کل کے دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یاد رکھنا ضروری ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، یہ پورا نسب آپ یاد نہ کریں، لیکن آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا، حضور کے دادا کا نام کیا تھا، حضور کے پردادا کا نام کیا تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کو حضور کی سیرت کا پتہ نہیں ہے، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر مسلمان ہونے کے باوجود گند پھیلایا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شیطان قید کیا ہوا
سود زنا کے اڈے ہر جگہ پر سرگرم ہیں. ہم کیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر رب وحدہ لا شریک کی وحدانیت سے شرک کرنے والے لوگ موجود ہیں. اس زمانے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے والے لوگ موجود ہیں. اس زمانے کے اندر اس معاشرے کے اندر صحابہ کی گستاخی کرنے والے لوگ موجود ہیں. ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ہم نے اگر فکر نہیں کرنی تو کون کرے گا؟ اگر ہم فکر نہیں کریں گے اس معاشرے کی تو پھر اس معاشرے کی فکر باہر سے آ کر امریکہ سے ٹرمپ نے آ کر کرنی ہے. باہر سے آ کر کسی انگریز نے آ کر ہمیں سکھانا ہے. صرف پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، پڑھ کر سمجھنا ضروری ہوتا ہے. پڑھتا تو ہر کوئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر کسی نے پڑھا ہے. اس کلمے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. پڑھتا تو ہر کوئی ہے. پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بازار میں جاؤ، بازار میں ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں. پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پڑھ کر سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی معنی کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں کیا بتاتا ہے، ہمیں کس طرف جانے کی ترغیب دیتا ہے. یہ ہم نے امت کو بتانا ہے، یہ ہم نے قوم کو بتانا ہے، یہ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے. آج سے آپ یہ عہد کریں، میں اپنی آخری بات کی طرف آتا ہوں. آج سے آپ یہ عہد کریں کہ ہر شخص نے جتنا وہ چاہے اس نے اسلام کی تبلیغ کرنی. فضائل اعمال ایک کتاب ہے، یہاں رکھی ہو شاید، یہ تبلیغی جماعت والوں کے پاس ہوتی ہے. فضائل اعمال، جس کو پتہ ہے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا. فضائل اعمال ایک کتاب ہے. آج سے یہ عہد کرے کہ فضائل اعمال کی کتاب کا مطالعہ مکمل کرنا. ایک دفعہ فضائل اعمال کی کتاب کا مکمل مطالعہ کرے. ساروں کو اردو تو آتی ہے، اردو ساروں کو آتی ہے. آج کل کے دور میں جاہل کوئی بھی نہیں ہے، اردو سب کو آتی ہے، سب سمجھدار ہے. فضائل اعمال کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے. آپ کو پتہ چلے گا سیرت رسول کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا سیرت صحابہ کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا سیرت اہل بیت کیا ہے. آج سے یہ عہد کرو، جو عہد کرتا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے جواب. اس کے بعد ایک کتاب ہے تعلیم الاسلام. اگر ہم دنیاوی کاموں میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں نا. ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں عیاشیوں میں، بدماشیوں میں. کیا ہم دین کے لیے 1000 روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے؟ دین کے لیے ہم نہیں خرچ کر سکتے؟ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو. اگر ضمیر زندہ ہو، اگر دل زندہ ہو، اگر انسان کے ضرب کا معیار بلند ہو، ہم اسلام کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. تعلیم الاسلام کسی بھی مکتبے سے کہیں تعلیم الاسلام اتنی سی کتاب ہے، اس کے اندر مسائل لکھے ہوئے. یہ ان کے لیے ہے جو بزرگ ہیں، جن کو مسائل کرنا پڑا. اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں گے تو نمبر 1 فضائل اعمال، نمبر 2 تعلیم الاسلام. ان دو کا بخوبی مطالعہ کریے. خدا کی قسم کسی موڑ پر بھی آپ مار نہیں کھائیں. کوئی بھی آپ سے پوچھے گا، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوگا. یقین مانے آپ ان 2 کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو آپ کامیاب ہوں. پھر اس پر عمل کریں. کرتے ہیں. اور دوسری بات کرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں اور انسان ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. مہینہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے. ہم تک اسلام کس نے پہنچایا؟ بلند آواز سے بولو. ہم تک اسلام پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. رمضان المبارک کی فضیلت بتانے والے صحابہ ہیں. شریعت پہنچانے والے صحابہ ہیں. اسلام کا علم لہرانے والے صحابہ ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی بتانے والے صحابہ ہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے معنی بتانے والے صحابہ ہیں. ہمیں اسلام کا ترجمہ سکھانے والے صحابہ ہیں. ہمیں شریعت بتانے والے صحابہ ہیں. ہمیں نماز بتانے والے صحابہ ہیں. کون صحابہ؟ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا ترجمہ بتایا ہے. کون صحابہ؟ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے ترجمہ بتایا ہے. کون صحابہ؟ وہی صحابہ ہیں جو مکہ
مدینہ تک اور پورے پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر جنہوں نے اسلام کے علم کو لہرایا ہے کون صحابہ؟ وہ صحابہ جنہوں نے کفر کے سامنے باطل کے سامنے اعلان حق کو بلند کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام دیا ہے کون صحابہ؟ وہ صحابہ جو مکہ کے جابر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کون صحابہ؟ وہ صحابہ جو مکہ کے ظالم کے خلاف جنہوں نے اعلان حق کو بلند کیا تھا کون صحابہ؟ وہ صحابہ جنہوں نے ہر چوک پر ہر چوراہے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صداؤں کو لگا کر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو لگا کر وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کیا یہ صحابہ ہم پورے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ہم نے پورے موضوع کو بیان کرنا ہوگا اسلام کے جس موضوع کا بھی ذکر ہوگا نا اس میں صحابہ کا ذکر ضرور ہوگا بخاری شریف کو اٹھاؤ مستند کتاب ہے بخاری شریف کو اٹھاؤ بخاری علماء حضرات بیٹھے ہیں کہ امیر صاحب بھی عالم ہیں جس سے مرضی آپ پوچھ لینا بخاری شریف کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 1 پر جو پہلی حدیث درج ہے اس حدیث کے راوی حضرت عمر ہیں اس حدیث کے راوی حضرت عمر ہیں اور حضرت عمر کون ہے؟ صحابی ہیں حضرت عمر کون ہے؟ اور صحابی صحابہ میں شامل ہیں صحابہ کے بغیر تم حدیث کو بھی مکمل نہیں کر سکتے صحابہ کے بغیر بخاری شریف کی کتاب ہی آگے نہیں چلتی اور بخاری شریف کی آخری جلد کہ آخری صفحے پر جو حدیث درج ہے اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں صحابی صحابہ میں شامل ہو گئے پتہ لگ گیا کہ صحابہ کے بغیر نہ اسلام مکمل ہوتا ہے نہ دین مکمل ہوتا ہے نہ شریعت مکمل ہوتی ہے آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اسلام کے پرچم کو لہراتے رہیں گے جتنا بھی ہو سکا ہم اسلام کا تعاون کریں گے اور میں ہر جگہ پر عہد کرتا ہوں شاید قیامت کی صبح میرا یہ عہد رب کائنات کی بارگاہ میں شفاعت کا سبب بن جائے کہ اللہ جب تک میرے اس جان میں جان ہے جب تک میرے اس جسم میں جان ہے جب تک میری جان میں خون دوڑتا ہے خدا کی قسم قیامت کی صبح تک قبر تک انشاءاللہ تعالی اسلام کا دفاع بھی کرتے رہیں گے شریعت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے ختم نبوت کا اقرار بھی کرتے رہیں گے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پرچار بھی کرتے رہیں گے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان بھی کرتے رہیں گے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان شیر مجاہد ہوش گیا تعبیر خلافت پیدا کرنا کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کا دم تو بھرتا ہے کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے اسلام کا دم تو بھرتا ہے کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے یا کوئی اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کرے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ مکر و ریا سے کام نہ لے ہوش سے کام لے مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو اگر اسلام پہ نہیں چل سکتے اسلام کا نام نہ لو اسلام کو بدنام نہ کرو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو اگر اسلام پہ چل نہیں سکتے اگر چلنا ہے تو صحیح طریقے سے چلو اگر چلنا ہے اس طرح چلو جس طرح اللہ رب العزت کے احکامات ہیں اسلام کا دم بڑھتا ہے کفار سے بڑھتا ہے یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر اور اب دل سے کہہ دیا کہ گھبرائے نہ حالات بدلنے والے ہیں جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے اب ہم سے جتنا اونچو گے ہم اور مچلنے والے ہیں اسی انداز کے ساتھ اسی آواز کے ساتھ اسی مزاج کے ساتھ اسی بلبلے کے ساتھ اسی تدبر کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ برملا کہنا چاہتا ہوں کھلے عام کہنا چاہتا ہوں سرے عام کہنا چاہتا ہوں فنا لا کہنے بتاتا راز مجمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا اتر کر قصر علی سے ہمارے
ایمان نہیں گرتا، بڑے سوچ سے گرتے ہیں دریا سمندر میں، مگر کبھی سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا۔ اور دعا کریں دنیا کائنات کے اندر آپ رہنا چاہتے ہیں، ایسا بن کر رہیں، ایسا بن کر رہیں، اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بنا کر رہیں، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا کر رہیں، اور ایسا رہیں کہ جب آپ مریں آپ کی لاش آپ کی قبر میں، قبر کی پتال میں رکھی جائے تو آپ کی لاش پر لوگ روئیں اور آپ کی موت آپ پر رشک کرے کہ کیا انسان گیا ہے۔